السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ہم ہیں قرآن کے سفر کے ساتھ اللہم فقہنا فی الدین ربی زدنا علما۔ تو چلتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل کہ جو شخص دشمن ہوا جبرائیل علیہ السلام کا، فَإِنَّهُ پس بے شک نَزَّلَهُ انہوں نے اتارا عَلَىٰ قَلْبِكَ آپ کے دل پر، بِإِذْنِ اللَّهِ اللہ کے حکم سے، مُصَدِّقًا لِمَا تصدیق کرنے والا ہے، بَيْنَ يَدَيْهِ جو ان کے آگے ہے، وَهُدًى اور ہدایت ہے، وَبُشْرَىٰ اور خوشخبری ہے، لِلْمُؤْمِنِينَ مومنین کے لیے۔ من کان عدوا للہ پس جو دشمن ہوا اللہ کا، وملائکتہ اور فرشتوں کا، ورسلہ اور رسولوں کا، وجبریل اور جبرائیل علیہ السلام کا، ومیکال اور میکائیل علیہ السلام کا، فإن اللہ پس اللہ تعالی عدو دشمن ہے، للکافرین کافروں کا۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے بتایا کہ یہودی جو تھے وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دشمنی رکھتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ نبی اللہ نے بنی اسرائیل میں سے بنانا تھا، اور جبرائیل علیہ السلام نے خیانت کی، آ کر بنی اسماعیل میں سے نبی بنا دیا۔ تو وہ جبرائیل علیہ السلام کو اپنا دشمن سمجھتے تھے، ان سے بغض اور کینہ رکھتے تھے کہ یہ اللہ کے حکم میں خیانت کرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی اور ان کی اس بات کی تردید کر دی کہ جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہوا وہ اللہ کا دشمن ہوا، کہ جبرائیل علیہ السلام اللہ کی طرف سے کلام لاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اتارتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَقَدْ البتہ تحقیق انزلنا ہم نے اتاری الیکا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آیات نشانیاں، بینات واضح، وما یکفر اور نہیں انکار کیا بہا اس کا الا الفاسقون مگر جو فاسق لوگ ہیں۔ اوکلما جب کبھی انہیں عاہدوا کوئی عہد دیا جاتا ہے، عہدن عہد، نبذہ تو پھینک دیتا ہے یا توڑ دیتا ہے، فریقم ایک فریق، منہم ان میں سے، بل اکثرہم بلکہ ان کے جو اکثر ہیں، لا یؤمنون وہ ایمان نہیں لاتے۔ ولما جاءہم جب آئی ان کے پاس رسول رسول، من عند اللہ اللہ کی طرف سے، مصدق لما وہ تصدیق کر رہے تھے، معہم جو ان کے پاس تھا، نبذا تو توڑ دیا، فریق ایک فریق نے، من الذین ان لوگوں میں سے، اوت الکتاب جن کو دی گئی کتاب، کتاب اللہ اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم اپنی پیٹھ کے پیچھے، کأنہم گویا کہ لا یعلمون وہ جانتے نہیں ہیں۔ اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا، اور یہ جو یہودی تھے یہ صرف تورات پر ایمان رکھتے تھے، اور تورات کے علاوہ یہ کسی پر ایمان نہ لاتے تھے، اور جب انہیں کوئی حکم دیا جائے، کوئی ان کو معجزہ کرامت دکھائی جائے تو یہ جھٹلانے لگتے تھے۔ اور ان میں سے ایک فریق ایسا تھا جو عہد کو توڑتا تھا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے ان کی نافرمانیوں کا تذکرہ فرمایا۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا وَاتَّبَعُوا اور پیروی کرتے تھے، مَا تَتْلُو الشَّيَاطِینُ جو پڑھتے تھے شیطان، علی ملک سلیمان سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں، وما کفر نہیں انکار کیا سلیمان سلیمان علیہ السلام نے، ولیکن الشیاطین لیکن شیطان جو تھے، کافر وہ انکار کرتے تھے یا کفر کرتے تھے، یعلمون الناس وہ سکھاتے تھے لوگوں کو سحر جادو، وما انزل اور جو اترے علی ملکین دو فرشتے، ببابل بابل مقام پر، ہاروت و ماروت ہاروت اور ماروت،
وما یعلمانی نہیں وہ سکھاتے تھے من احدن کسی ایک کو حتیٰ یہاں تک یقولا وہ دونوں کہتے انما نحن فتنہ ہم آزمائشیں فلا تکفر پس نہ کفر کرو فیتعلمون وہ سکھاتے تھے منہما وہ دونوں ما یفرقون جو جدائی ڈالے بھی اس کے ذریعے بین المرئی آدمی کے درمیان و زوجہی اور اس کی بیوی کے درمیان وما ہم بضارین نہیں وہ گمراہ کرتے بھی اس جادو کے ذریعے من احدن کسی ایک کو الا مگر باذن اللہ اللہ کی اجازت سے وَيَتَعَلَّمُونَ اور وہ سکھاتے تھے ما یضرہم جو نقصان دے ولا ینفعہم اور جو نہ نفع دے وَلَقَدْ البتہ تحقیق عَلِمُوا جان لیا لمن اشتراہ جنہوں نے اس کو خریدا ما لہو نہیں ہے ان کے لیے فی الآخرتی آخرت میں من خلاق کوئی حصہ وَلَبِئْسَ اور برا ہے ما شروا جو انہوں نے خریدا بھی انفسہم اپنی جانوں کو لو کانوا یعلمون اگر وہ جانتے۔ اب یہاں پر یہودی کہتے تھے کہ سلیمان علیہ السلام جو ہیں وہ جادوگر ہیں، تو اللہ نے ان کے اس قول کی تردید کی۔ پھر اللہ رب العزت نے 2 فرشتے نازل کیے ہاروت اور ماروت، اور وہ ایسا منتر پڑھتے تھے لوگوں کو سکھاتے تھے جس کے ذریعے بیوی اور اس کے شوہر کے درمیان جدائی ڈالیں، اور وہ لوگوں سے کہتے تھے علانیہ طور پر کہ ہم اللہ کی طرف سے آزمائشیں فتنہ ہیں، تم ہم کفر نہ کرو، کہ جو ان منتر کو سیکھتا ہے وہ ایمان سے خارج ہو جاتا ہے۔ تو اب لوگ اس کو سیکھنا شروع ہو گئے اور ایسے منتر جو نقصان دے فائدہ نہ دیں۔ تو اب ان فرشتوں کی غلطی نہیں تھی کیونکہ ان کو اللہ نے ان کی آزمائش کے لیے بھیجا تھا، مثال کے طور پر جس طرح اللہ نے خنزیر کا گوشت حرام کر دیا، تو جو کوئی اس کا گوشت کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کو آخرت میں سزا دے گا، لیکن خنزیر کو اللہ نے دنیا میں رکھا۔ اسی طرح اللہ نے وہ فرشتے امتحان کے لیے اتارے، ان فرشتوں کی غلطی نہیں تھی بلکہ وہ اعلانیہ طور پر کہہ رہے تھے کہ ہم آزمائشیں ہم فتنہ ہیں، تم کفر نہ کرو۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو انسان نماز پڑھتا ہے، دعائیں پڑھتا ہے، وظائف کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں ہونے دے گا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تو اللہ نے 2 صورتیں نازل فرما دی اور ان کا علاج بتا دیا کہ جو انسان ان 2 صورتوں کو 111 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں رکھتا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر صدیق آئے، ان پر کوئی کسی قسم کا کوئی جادو نہیں ہوا۔ حضرت عمر آئے، ان پر کسی قسم کا کوئی جادو نہیں ہوا۔ حضرت عثمان، حضرت علی کسی قسم کا کوئی جادو نہیں ہوا، کیونکہ جادو کا علاج اللہ نے قرآن میں اتار دیا تھا 2 صورتیں، اور اگر کوئی کرنا بھی چاہتا تو کسی پر ہوتا ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے وہ 2 صورتیں نازل فرما دی تھی اور ہر ایک کو معلوم ہو گیا تھا کہ جو ان صورتوں کو پڑھتا ہے اللہ اس پر کسی قسم کا کوئی اثر نہیں رکھتا۔ تو یہاں اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہی فرما دیا کہ وہ جو یہودی تھے وہ ان کو سیکھتے تھے اور پھر ان کو غلط استعمال کرتے تھے، جس طرح آج کے دور میں بھی ایسے منتر پڑھے جاتے ہیں، لیکن حدیث میں ہے کہ جو انسان کسی پر کوئی غلط قسم کا کوئی جادو کرواتا ہے یا کوئی منتر پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں ہی ایمان سے خارج کر دیتا ہے، یہاں تک کہ وہ جب دنیا سے جاتا ہے تو ایمان سے خارج دنیا سے جاتا ہے، اللہ نے اس کی سزا اس کے لیے دنیا میں ہی رکھ دی۔ تو اسی کے ساتھ اپنا درس ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلے درس میں پھر ملیں گے۔ تمت بالخیر، اللہ حافظ۔